میرے دل کی گہرائی میں اترے ہوئے شہیدوں کے شہر سے تعلق رکھنے والے، مشکل ترین راستے کا انتخاب کرنے والے، عظیمتوں کے راستوں کے اوپر چلنے والے، امتحانوں آزمائشوں میں مبتلا رہنے والے، اپنے شہید قائدین کارکنان کے جنازے کندھوں پر اٹھانے والے، قبروں کے پاتال میں اتارنے والے، بڑی تعداد میں اپنے کارکنان کے لاپتہ ہونے کی خبریں سننے والے، اپنے ذمہ داران کارکنان کے طویل عرصہ تک پابندِ سلاسل رہنے کی خبریں سننے والے، کارکنان ذمہ داروں کے جسموں کے اوپر تشدد اور بربریت کی خبریں سننے کے باوجود اہل سنت والجماعت واقعین سے تعلق رکھنے والے، غیور، بہادر، باوفا، توحید و سنت کے پروانوں، نبی کے عاشقوں، صحابہ کے سپاہیوں، السلام علیکم۔ سال گزرنے کے بعد پھر ایک مرتبہ مجھے آپ سے ملاقات کا اور گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں۔ جانشین مولانا مسعود الرحمن شہید عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا مفتی تنویر عالم صاحب کا، مولانا عبد الواحد صاحب کا، مولانا عبد الکریم صاحب کا، مفتی اقبال صاحب اور اسامہ حبیب صاحب، اور سٹیج پہ موجود مولانا حبیب الرحمان صاحب، اور بہت سارے دائیں بائیں ادھر بھی بڑی تعداد میں تشریف فرما علماء کرام کا اور آپ حضرات کا، جو یقیناً مغرب سے شروع، مغرب کی نماز کے بعد سے شروع ہونے والا پروگرام اس وقت رات کے 11 بج چکے ہیں۔ آپ جس محبت کے ساتھ، جس جذبے اور ولولے کے ساتھ، جس دل جمی کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور کل قیامت کے دن حضور کے جھنڈے کے نیچے ہمیں یوں ہی جمع فرما دے۔ بڑے خوبصورت خطابات اور بڑے جذباتی اور ایمان افروز بیانات اہل حدیث مسلک کے خطیب مولانا قسیم صاحب اور ابھی مفتی تنویر صاحب، مولانا دشانی صاحب نے بڑے جذباتی انداز میں آپ سے خطاب فرمائے۔ میں کوشش کروں گا اپنے پہ بھی کنٹرول رکھوں اور آپ کو بھی کنٹرول میں رکھوں، بات بھی پوری کروں گا انشاءاللہ۔
اس بات میں کمی بھی نہیں آئے گی مگر انداز میرا اپنا ہوگا۔ مولانا طیب صاحب بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، بول پڑے کہ میرا نام نے شاید لیا، بزرگ ہیں ہمارے ماشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، عنوان پیغام مصطفیٰ عظمت صحابہ و اہل بیت ہے۔ ہماری جماعت نے اس مرتبہ باضابطہ اجلاس کر کے یہ طے کیا تھا کہ ربیع الاول میں ہونے والے جتنے پروگرام ہوں گے ان میں جہاں ولادت مصطفیٰ یا سیرت مصطفیٰ یا پیغام مصطفیٰ کا عنوان ہوگا، وہیں پر ہم اس ماہ مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے، میری مراد ستمبر کا مہینہ ہے، اسے بھی سامنے رکھتے ہوئے 50 سال پہلے جو پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک متفقہ فیصلہ کیا تھا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ختم نبوت کا بھی تذکرہ کریں گے، اور ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے قادیانیوں کو بھی ذرا مخاطب کر کے ان سے بھی بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ سب سے پہلے محافظین ختم نبوت کون ہیں؟ پہلے محافظین ختم نبوت کون ہیں؟ ان کا بھی ساتھ ساتھ تذکرہ کریں گے۔ میں آیا، مولانا قسیم صاحب ختم نبوت کے عنوان پر بڑی جذباتی انداز میں بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ واقعی کے مسلمانوں، جس نبی کی بات ہے، مہینہ آخری عشرہ ربیع الاول کا شروع ہو گیا، جو ہی چاند طلوع ہوا اس دن سے لے کر آج کے دن تک پورے ملک میں ہماری جماعت کے ذمہ داران نے، خطباء نے، مقررین نے پورے ملک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، محبت و عقیدت کا اظہار کیا۔ ابھی مہینہ ایک ہفتے کے بعد ختم ہو جائے گا مگر نبی کی بات ختم نہیں ہو سکے گی۔ ٹھیک کہا میں نے؟ نبی کی بات کبھی ختم ہوتی؟ ایک شاعر نے 40,000 اشعار نبی کی محبت میں اس نے لکھے اور پھر اس نے پڑھے، بڑی محبت کا اظہار اس نے اشعار میں کیا، اور آخر میں کیا کہا؟ تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، اور زندگی تمام گزر گئی مدہ باقی ہے۔ بات اس نبی کی ہے۔ کئی لوگ 12 ربیع الاول سے بات شروع کرتے ہیں، ہمارا تعلق نبی کی اس سیرت کے ساتھ ہے۔ ابھی آسمان بھی نہیں تھا، زمین بھی نہیں تھی، چاند بھی نہیں تھا، سورج بھی نہیں تھا، ستارے بھی نہیں تھے،
کائنات میں کسی چیز کا وجود نہیں تھا، جناب آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیدائش سے 9 لاکھ سال پہلے اس نبی کا ذکر رب نے کر دیا۔ سبحان اللہ، اونچی ذرا، جس کے دل میں جتنی محبت ہے اونچی آواز سے۔ بات نبی کی ہے یارو، میں نے جملہ کہا، میں آج بات کروں گا 9 ربیع الاول، 11 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، لوگ یہاں سے بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا جناب آدم کی پیدائش سے 9 لاکھ سال پہلے اس نبی کا تذکرہ ہوا، کس نے کیا؟ آسمان بنانے والے رب نے کیا۔ کہاں کیا؟ ملائکہ کو بٹھا کر کے کیا، اور کیا کیا؟ پڑھ کر کے سنایا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یہ کس کا خطاب ہے؟ بولو اونچی ذرا، میری حیثیت کیا رہ جائے گی یہاں؟ جس نبی کا ذکر رب کرے، پیدا ہونے سے پہلے کرے، دنیا بنانے سے پہلے کرے، یارو اس کی عظمت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ پھر اس کو کوئی بیان کر سکتا ہے؟ میں پھر جلدی میں تفصیل میں نہیں، اس تفصیل میں جاؤں گا، ایک رات نہیں، کئی راتیں گزر جائیں گی، بات شاید آگے نہ چل سکے۔ پیدا ہونے میں جناب آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم دنیا میں آئے، جنت میں ہے، فرماتے ہیں میں نے جنت کے درختوں کو دیکھا، درختوں کے ایک ایک پتے کے اوپر لکھا ہوا تھا نام نامی، اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا، جناب آدم کہتے ہیں میں نے محسوس کیا جنت کے درختوں کے پتوں کے اوپر کسی رب کے محبوب کا نام ہی ہو سکتا ہے، کسی اور کا نام نہیں ہو سکتا۔ اور آگے چل کر کے جب جنت سے باہر آئے، دوبارہ رب کی طرف رجوع کیا تھا، تو جناب آدم نے کیا فرمایا تھا؟ آسمان کے رب، میں تجھے تیرے محبوب نبی کا واسطہ پیش کرتا ہوں، جو میرے سے بات ہو گئی مجھے معاف کر دے۔ اور اس نے بھی کیا کہا ہوگا؟ جب تو نے میرے محبوب کا نام لے دیا ہے بس بات کافی ہو گئی ہے، آگے کرنے کی ضرورت۔ یارو یہاں بھی لوگ کئی لوگوں سے لڑنے کے بعد صلح کرنا چاہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کسی ایسے بندے کو ساتھ لے کر کے آتے ہیں، اس کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے، اس کو پیش کر کے کہتے ہیں یہ بھی ساتھ لے کر کے آئے ہیں، تو وہ بول کر کے کیا کہتا ہے؟ جذبات تو بڑے تھے پر تو ایسے بندے کو لے کر کے آ گیا ہے جس کو میں جواب نہیں دے سکتا۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، بات آگے چلاتا ہوں۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے رب کا گھر بنایا، اور بنا کر کے پھر دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ تیرا گھر میں نے بنا دیا، اس گھر کو آباد کرنے کے لیے ایک عظمت والا، مرتبے والا، بزرگی والا، بلندیوں والا رسول بھیج دے، جو تیرے گھر میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر کے اس کو آباد کر دے۔
ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، قبول ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ علماء کرام موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، اور اللہ کے نبی جب دنیا میں تشریف لائے انہوں نے کیا فرمایا؟ انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا کا ثمرہ بن کر کے آیا ہوں۔ مگر درمیان میں فاصلہ، وقفہ کتنا آیا؟ دعا کب کی، کب آئے؟ علماء نے لکھا 3500 سال درمیان میں گزر گئے۔ اندازہ لگائیں ذرا، اتنا وقفہ ہو گیا، دعا قبول ہو گئی، وقفہ پڑا، اور وہی عظمتوں، رفتوں، بلندیوں والا نبی پھر آ گیا، اور اسی جگہ پہ جہاں خلیل اللہ نے ہاتھ اٹھا کر کے محمد کو مانگا تھا، 3500 سال کے بعد وہ آیا تھا، اس حبیب نے اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے کہا اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او بعمر بن حشام، اللہ مجھے اسلام کی عزت کے لیے، عظمت کے لیے، شکوہ کے لیے، بلندی کے لیے، چار دانگے عالم میں اسلام کے پھیلاؤ کے لیے یا خطاب کا بیٹا دے دے یا حشام کا بیٹا دے دے، دو میں سے ایک مانگا۔ کتنے مانگے؟ کتنے؟ نبی کہہ دیتا دونوں دے دے، ملنے تھے یا نہیں ملنے تھے؟ دونوں مانگتا ملنے تھے یا نہیں ملنے تھے؟ مگر اس نبی نے کہا، دو نام پیش کر کے کہا یا یہ دے دے یا وہ دے دے۔ آنے والی نسلوں کو بتلانا ہوگا اللہ کے علم میں بھی غیب کی خبریں تھیں، اس لیے نبی نے کہا ایک دے دے، جس سے مانگا اس نے دونوں کو دیکھا، وہ ایک مانگتا ہے اور مجھ سے اللہم اعز الاسلام مجھے کہہ رہا ہے، اللہ مجھے اپنی ذات کے لیے نہیں، اسلام کی عزت کے لیے مجھے ایک چاہیے۔ اس ذات نے دونوں کو دیکھا، دیکھا ہوگا نا، پرکھا ہوگا، جانچ پڑتال کی ہوگی، ٹیسٹ لیے ہوں گے، میرے محبوب کے ساتھ مطابقت رکھنے والا کون ہے؟ اس نے دونوں کا ٹیسٹ لیا، ٹیسٹ لے کر کے جو رب کے امتحانی سینٹر میں کامیاب ہو گیا، بس رات کو نبی نے مانگا تھا، صبح خطاب کا بیٹا عمر حضور کے قدموں میں بیٹھا نظر آ گیا۔ تھک گئے میرے خیال میں۔ یارو تمہیں خوشی ہونی چاہیے، عمر آیا ہے، عمر آیا ہے، اسلام کی عزت بن کر کے آیا ہے، اسلام کی عظمت بن کر کے آیا ہے، اسلام کو چار نظانے کر کے آیا ہے۔ اس کے آنے پر ان کو تکلیف ہو، تمہیں تو خوشی ہونی چاہیے۔ تکلیف اس کو ہے، اسی دن سے ہے، اس دن سے شروع ہوئی ہے، اس لیے کہ نبی نے کیا کہا؟ اسلام کی عزت کے لیے چاہیے، میرے اوپر جو پابندیاں ہیں اللہ عمر دے دے، پابندیاں ہٹ جائے گی۔ آج تیری توحید بیان کرنے کے لیے رکاوٹیں آ رہی ہیں، عمر دے دے، عمر اسلام کی بہار بن کر کے آئے گا، میں آزادی کے ساتھ تیری توحید کے ڈنکے بجاؤں گا۔ بات آئی، میں یہاں یہ بھی کہہ دوں، جہاں عمر
نبی کی مراد بن کر کے آیا. وہیں پر ایک حالات ہمارے ملک کے 6 ستمبر 1985 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، کئی سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس وقت جب تبرہ ہوا کرتا تھا، اس وقت تبرہ کرنے والے پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہو سکتی تھی. ٹھیک کہہ رہا جو بزرگ بیٹھے ہیں، مولانا عبد الواحد صاحب، مولانا عبد الحکیم صاحب، مولانا حبیب الرحمان صاحب، اسامہ بھی آپ بات کے ہیں، جہاں جو بڑی عمر والے ہیں. یہ ہمارا ایک جنگ کا بندہ کھڑا ہے، ادھر آ جاؤ یار تم بھی. جنگ کے حالات سے یہ واقف ہے. کیا حالات تھے؟ زمین کے اوپر صحابہ کے نام لکھے جاتے، الیاذ باللہ جوتے مارے جاتے. فاروق اعظم کا پتلا بنا کر کے چوک میں رکھ کر کے نظر آتش کیا جاتا تھا. کوئی ایف آئی آر نہیں ہوا کرتی تھی. بڑے بڑے گستاخیوں کے واقعات ہوئے. ان دنوں میں ایک بزرگ جو جنگ کی ایک تحصیل روڈو سلطان ہے، مولانا صاحب کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے ذرا، مولانا دوست محمد صاحب. شکریہ. مولانا دوست محمد صاحب صبح نماز فجر کے بعد اپنی مسجد میں قرآن کا درس دے رہے تھے. ایک بدبخت نے اس حالت میں آ کر کے انہیں زمین کے اوپر لٹایا اور پھر اس کو کیا. میں اس وقت کی بات کر رہا. وہ ذبح ہو گئے، شہید ہو گئے. مولانا دوست محمد. ایف آئی آر نہیں ہو رہی تھی. تصور کرنا ذرا. ہو گیا، شہید ہو گیا، ایف آئی آر نہیں ہو رہی تھی. تو ہمارے بزرگوں میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اس وقت کے امیر مولانا محمد علی جلندری رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت جنگ میں موجود تھے. انہیں یہ خبر بھی ملی شہادت کی، اور ساتھ ہی خبر ملی کوئی ایف آئی آر نہیں ہو رہی. تو مولانا محمد علی جلندری نے بیٹھے ہوئے جو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دی، اللہ کسی نوجوان عالم دین کو یہاں کھڑا کر دے جو صحابہ کا دفاع بھی کرے، صحابہ کا وکیل بھی کرے، اور صحابہ پیغمبر کے دشمن کا راستہ بھی روکے. محمد علی جلندری کی دعا کو رب نے قبول کر لیا. میدان میں حمید عظیمت مولانا حق نواز آ گئے. دشمن نے اس نام کو مٹانا چاہا تھا. رب نے یوں آواز لگا دی، تیری آواز میری آواز. اس نام کو مٹانا چاہا گولیاں مار کر کے. اس بدبخت کو پتا نہیں تھا یہ آواز دبنے کے لیے نہیں ہے، یہ آواز پھیلنے کے لیے. شعیب ندیم کی بات ہو یا حبیب الرحمان کی بات ہو، باقی شہیدوں، جس دشمن نے ان آوازوں کے ساتھ خاموش کروانا چاہا تھا، یہ اسامہ حبیب بیٹھا ہوا ہے، یہ بدلا رہا ہے. حبیب الرحمان کیا ہے، اسامہ حبیب بیٹھا نظر آ رہا ہے. اور میں ایک جملہ یوں کہا کرتا ہوں، تم گولیوں سے
ہمیں خاموش کروانا چاہو، زیر کرنا چاہو، این خیال است و محال است و جنو. ایسا کبھی ہو سکتا؟ آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں. پنجابی زبان میں کہتے ہیں آؤ بہ کے مکیے، بہ کے مک دیں. آؤ ساڈے نال میدان لائیے، جینوں سالس بنانا، جیدہ جرگا بنانا، جینوں فیصلہ دینا. تسی جینوں کہو گے میں انہوں قبول کراں گا، تسی اپنا موقف دئیو، میں اپنا موقف دواں گا. رب چلتے ہوئے سورج دی قسم اٹھا کے کہنا یہ میدان چتونوں ڈنڈی اصلی دے اندر وفایت سانو سے حوالے سے بھائی نہ کریو. کتنی مرتبہ آپ نے، آج تو میڈیا پہ پابندی لگ گئی، جب آزاد ہوتا تھا میں میڈیا پہ ہوتا تھا، آپ نے دیکھا ہوا ہے مجھے، میں نے کتنی مرتبہ اینکرز حضرات سے کہا تھا مجھے بھی بٹھاؤ اس کو بھی بٹھاؤ، ایک ہی وقت میں سوال کرو، ساری دنیا بھی دیکھے گی اور فیصلہ بھی قوم خود ہی کر دے گی. میرے سامنے آنے کی ضرورت کسی کو نہیں ہو سکی، انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں ہوگی. میرے بھائیوں، بات میری لمبی ہو گئی. میں بات اس نبی کی کر رہا تھا جس کا تذکرہ کہاں سے شروع ہوا، اور میرا جملہ میں اینڈ پہ آ رہا ہوں. جب وہ نبی جس کا تذکرہ ہزاروں سالوں سے ہو رہا تھا، نبیوں کی زبان آسمانی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہو رہا تھا، جب وہ عملاً آیا ہوگا اور آمنہ کی گود میں آیا ہوگا، ایمانداری سے واقعاً کے مسلمانوں بتلاؤ اس وقت کیفیت اور منظر کیا ہوگا؟ کیا کیفیت ہوگی؟ وہ آ گیا جس کا تذکرہ سارے نبی کرتے رہے. النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ اس کا تذکرہ یوں کیا ہے، وہ آ گیا. اور جب آ گیا تو جناب آمنہ فرماتی ہیں سلام اللہ تعالی علیہا، فرماتی ہیں میرے گھر کے صحن سے ایک روشنی اٹھی جو آسمانوں کی بلندیوں تک چلی گئی. میں نے دائیں دیکھا روشنی، بائیں دیکھا روشنی، آگے دیکھا روشنی، پیچھے دیکھا روشنی. میں نے جدھر دیکھا روشنی ہی روشنی ہو گئی. میں نے تعجب کا اظہار کیا، آواز آئی آمنہ تعجب کیوں کر رہی ہے؟ کفر کے اندھیرے ختم کر دیے گئے، محمد کی شکل میں اسلام کا اجالا ہو گیا ہے. ہو گیا. بس ایک لفظ کہہ کر آگے، جہاں یہ کچھ ہوا بہت سارے واقعات اسی وقت ہوئے. اور ایک بات، ایران جہاں سے ابھی وہاں کا بنا اسلحہ پارا چنار اور کرم ایجنسی میں استعمال ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر. اداروں کے لوگ میری بات سنیں، ایران سے بنا ہوا اور اسرائیل کا ساختہ اسلحہ جو ہماری فوج کے جوانوں کے پاس نہیں ہے، وہ پارا چنار اور کرم ایجنسی میں اہل سنت کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں، ذرا میرا جملہ سننا. وہ نبی جو اسلام کی روشنی بن کر آیا تھا اور امن کا پیغام لے کر آیا تھا، وہ جب آیا تو ایران میں ایک لمبے عرصے سے
جلنے والی آگ جو تھی جس کو گورنمنٹ بجھاتی تھی وہ بجھتی نہیں تھی. عامرہ کی گود میں وہ نبی آیا، ایران میں جلنے والی آگ بجھ گئی. علماء کرام ایسا ہی ہے، آگ بجھ گئی. پتہ یہ چلا یہ شروع سے آگ لگانے والے ہیں، یہ آگ والے ہیں، اور ہمارا نبی سفیر امن بن کے آیا تھا آگ بجھانے کے لیے. میرا جملہ سنو ذرا. امن کا سفیر جو ہوا کرتا ہے وہ آگ نہیں لگایا کرتا، وہ لگی ہوئی آگ کو بجھایا کرتا ہے. تم نے ایران میں آگ لگائی ہوئی تھی، نبی مکہ مکرمہ میں آیا تھا، آیا مکہ میں ہے، جلتی ہوئی آگ کو رب نے ایران میں بجھا کر کے دکھا دیا. رات میں تعلیم القرآن راجہ بازار میں تھا، رات وہاں کانفرنس تھی. آپ کو یاد ہے چند سال پہلے وہاں جو واقعہ ہوا تھا، یاد ہے؟ کے ساتھ کیے تھے جیسے بکرے کو ذبح کیا جاتا. اور جب آگ لگی تعلیم القرآن کی جامعہ مسجد کو آگ لگا کر کے شہید کیا تھا، اس وقت میں اس آگ کو بجھانے کے لیے اس نبی کا ایک ادنا امتی 1450 سال کے بعد اپنی نسبت اس نبی کے ساتھ رکھنے والا محمد احمد لدھیانوی بن کر کے گیا تھا، جس نے امن کا پیغام دے کر کے اس جلتی ہوئی آگ کو اپنے ایک اشارے کے ساتھ ختم کر دیا تھا. قائد اہل سنت سفیر امن حضرت مولانا احمد لدھیانوی، میرے بھائیو، حضرت مولانا احمد لدھیانوی. میرے بھائیو، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کرنے کو، مگر آپ کا بھی خیال ہوتا ہے، اپنا بھی ہوتا ہے. ایک مہینہ ہونے کو ہے، نبی کے نام پہ ہم نے جلسے کیے، بڑی ذمہ داری سے. واکنٹ میں بڑا حساس علاقہ ہے، یہاں کہہ رہا ہوں پورے ملک میں ہماری جماعت کے ذمہ داروں نے روزانہ کی بنیاد پر ایک نہیں 12 ربیع الاول کو میں نے 4 جگہوں میں جا کر کے بیان کیا، 4 شہروں میں مختلف جگہوں پر. باقی حضرات نے بھی اسی انداز میں، مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب، دیگر حضرات نے ایک دن میں کئی جلسوں سے خطاب کیا. کہنا کیا چاہ رہا ہوں، پورے مہینے میں جلسے بھی ہوئے، ہزاروں کے ہمارے استقبال بھی ہوئے. ہمارے جانے پر نہ بازار بند کرانا پڑا، نہ دکانیں بند کروانی پڑی، اور اگر کسی بازار والے کا، کسی دکان والے کا ہمارے جانے پر کوئی نقصان ہوا ہو وہ مجھے آ کر کے بتلائے، میں اس کے نقصان کا ذمہ دار ہوں، میں اس کا نقصان پورا کروں گا. ہماری وجہ سے ملک میں کبھی کسی کا نقصان ہوتا؟ جن کو لائسنس دیے ہوئے ہیں، جن کے روٹ مقررہ ہیں. پھر میں جملہ بولوں، لائسنس کس چیز کا ہوتا ہے؟ کس کا؟ یارو جو خطرناک چیز ہو اس کا ہوتا ہے، تیزاب کا بھی ہوتا ہے نا، دودھ کا بھی ہوتا ہے، اسلحے کا بھی ہوتا ہے، اور بھی شراب کا بھی، نقصان دینے والی ساری چیزوں کا کیا ہوتا ہے؟ تو ادھر بھی وہی ہوتا ہے. کیا مطلب ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خطرناک ہے، اور ہم امن کے دائی ہیں. ابھی ہم 2 دن پہلے بکھر میں ہمارا جلسہ تھا، بڑا تعریف ساز. ہمیں وہاں کے ذمہ داروں نے بتایا
پچھلے سال جلسہ اور گراؤنڈ میں تھا، اس سے پچھلے سال اور گراؤنڈ میں تھا۔ اس سال ہمیں کہا ان دونوں کو چھوڑو، ادھر جانا ہے۔ ہمارے ساتھی شریف لوگ ہیں بیچارے، انہوں نے مان لیا۔ میں نے وہاں پرسوں کہا انتظامیہ کے ذمہ داروں، ذرا ماننے والوں میں اور نہ ماننے والوں میں کوئی فرق بھی کر لیا کرو۔ ہم ماننے والے ہیں، تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ تم نے کہا یہاں کر لو، ہم نے کہا ٹھیک۔ تم نے کہا وہاں کر لو، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ تم نے کہا وہاں کر لو، اس لیے کہ ہمارے نزدیک یہ عبادت نہیں ہے کہ یہی کریں گے تو عبادت ہوگی، وہاں کریں گے تو نہیں ہوگی۔ یہ اس کی ہے، وہ بازار میں آنے کو عبادت سمجھتا ہے، ہم اپنی عبادت جو ہے وہ عبادت ہم کیا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ لائسنس یافتہ جلوس لے کر آتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے جو ابھی مشی باغ کے موقع کے اوپر ہوا، کتنی جگہوں کے اوپر ہوا، میاں والی، جھنگ، کراچی، کمالیہ، ملک کے بہت سارے شہروں میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے، پرامن لوگوں کے اوپر ہوئی، شہادتیں ہوئی، زخمی ہوئے۔ بدلاؤ میرے جلسے سے، میرے جلوس سے، میں نے پچھلے دنوں دفاع عثمان غنی کے نام پر اسلام آباد، لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، بہاولپور، کراچی، پشاور میں تاریخ ساز مارچ کیے تھے۔ کسی کا 1 روپے کا نقصان ہوا ہو تو میں دینے کو تیار۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہ ملک ہمارا ہے۔ کس کا ہے ملک؟ اہل سنت کا ہے۔ یہاں سواد اعظم کون ہیں؟ وہ تو اقلیت ہیں، اور وہ اس لیے بھی حالات خراب کرتے ہیں کہ ان کا تعلق دوسرے ملک کے ساتھ ہے۔ وہ یہاں اس ملک کے حکمرانوں کی تصویریں لے کر بازاروں بھی آتے ہیں، اس ملک کا پرچم لے کر بازاروں بھی آتے ہیں، اس ملک کو زندہ کرتے ہیں، اور جس ملک میں رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس ملک کو مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ میں نے ایسا ہی نہیں کہہ دیا۔ گلگت میں پچھلے سال وہاں ان کے لوگوں نے انڈیا کا پرچم اٹھا لیا، اور ایک ان کے ذمہ دار نے میڈیا پہ آ کر کے کہا ہم پاکستان کا شناختی کارڈ قبول نہیں کرتے، جس کے اوپر پاکستان کا نام پرچم ہوگا ہم وہ قبول نہیں کرتے۔ یہ بھی کہا، اور پاکستان مرد آباد کے نعرے بھی لگائے۔ ملک کے حکمرانوں، قومی سلامتی کے اداروں کے ذمہ داروں، ہر وقت میری جماعت کے پرامن کارکنوں کا پیچھا کرنے والوں، یہ ملک دشمن جو ہے، ریاست کے خلاف جو ہیں، ریاست کو مردباد کرنے والے جو ہیں، ان کا احتساب ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اگر 9 مئی کے واقعے پہ احتساب ہے تو اس عنوان کے اوپر احتساب کیوں نہیں ہے؟ وہاں بھی ملک سے زیادتی ہوئی، یہاں بھی ملک سے زیادتی ہوئی ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں ان حالات میں ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے اپنے ان کارکنوں کو۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ملک بناتے وقت اللہ کا نام لیا گیا، نبی کا نام لیا گیا، پاکستان کا مطلب کیا یہ نعرہ لگایا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا وہ ملک بنانا چاہتا ہوں جہاں خلافت راشدہ کا نظام نافذ ہوگا۔ ہم تو وہ دیکھنا چاہتے ہیں،
یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ تمہیں اگر صحابہ کرام اچھے نہیں لگتے تو کہنا چاہتا ہوں یہ ملک ان کے نام پر بنایا گیا ہے، پھر اس ملک کو چھوڑو، جاؤ وہاں جاؤ جہاں سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ مگر میں وہاں کا بھی جملہ بولتا ہوں، تم وہاں بھی جاؤ گے اس کو آزاد کرانے کے لیے، ایران کے اوپر اسلام کا ہرانے کے لیے جس کا نام آتا ہے وہ وہی خطاب کا بیٹا فاروق اعظم ہے، جس نے وہاں جا کر کے بھی اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا۔ ہوا تھا۔ اس لیے یہ ملک میں ہماری پرامن پالیسی کی وجہ سے وہ اس ملک کے حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں، وہ قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں، ہم قانون کا سہارا لے رہے ہیں۔ میں اپنے کارکنوں کو میں نے شروع میں کہا کروں گا، اپنے انداز میں کروں گا، میں نے قانون کو ہاتھ میں نہ لیا ہے، نہ میں کارکنوں کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت دیتا ہوں، مگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذمہ داروں، تمہارا قانون جب حرکت میں نہیں آئے گا تو کوئی اور تو حرکت میں آئے گا۔ یہ کیا ہوا سندھ میں، کیا ہوا بلوچستان میں؟ اس کا مطلب ہے پاکستان کا مسلمان نبی صحابہ کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے ہم نے قانون کی بات کی۔ ابھی مولانا صاحب کہہ گئے قومی اسمبلی سے متفقہ تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل 17 جنوری 2023 کو پوری پارلیمنٹ نے متفقہ منظور کیا۔ اگر 7 ستمبر 1974 کو مرزا غلام قادیانی اس کے پیروکاروں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا تو درمیان میں وقفہ پڑا، 7 اگست آ گیا اور 2023 آ گیا۔ وہ 7 ستمبر تھی، یہ 7 اگست ہے۔ 7 اگست کو پاکستان کے ایوان بالا سینٹ نے تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل کو متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے، اور یہ بل انشاءاللہ قانون بنے گا، بنے گا، انشاءاللہ بنے گا۔ آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، انشاءاللہ بنے گا۔ کوئی کہے نہیں بننے دیں گے، تم نے اس وقت بھی بڑا زور لگایا تھا، تمہیں پتہ چل گیا قانون بن گیا تھا، تم الٹے لٹکے رہے، ہم اپنی محنت کرتے رہے، تم الٹے لٹک کر کے لگے رہے۔ ایرانی صدر یہاں تھا، وزیر خارجہ یہاں تھا، اور بڑے لوگ تھے، مگر رب کے ہاں فیصلہ ہو چکا تھا۔ قومی اسمبلی نے بھی متفقہ، سینٹ نے بھی متفقہ وہ بل منظور کیا جس میں لکھا ہے جو حضرات صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی توہین کرے گا اسے کم از کم سزا 10 سال ہوگی اور زیادہ سے زیادہ سزا عمر قید ہوگی۔ قانون بن گیا، آپ خوش ہیں؟ قانون بننے پر خوش ہیں نا؟ ہمیں خوشی ہے، اس لیے کہ ہم کسی کی گستاخی کرنے والے، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں۔ تکلیف ان کو ہوئی جنہوں نے چوری کرنی تھی، کا مارنا تھا، جی یہ کیا کر گیا، یہ بڑا ظلم ہو گیا، بڑی زیادتی ہو گئی، یہ ایک فرقے کے خلاف بل پاس ہوا۔ ہم نے کہا پتہ چل گیا وہ گستاخ تم ہی تھے، تم نے بول کر کے بتلا دیا کہ وہ گستاخ تم ہو۔ ہم نے تو پردہ ڈالا تھا، ہم نے تو اتنا کہا تھا جو گستاخی کرے گا، تم نے بول کر کے بتلا دیا کہ گستاخ ہم ہیں۔ پھر میرا جملہ سنو، میں لفظ بولتا ہوں، نوجوانوں میرے جملے کو برداشت کر لینا ذرا، جذبات میں نہ آنا۔ میں کہتا ہوں شیعو
تمہارے ساتھ لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی صحابہ کے گستاخوں کے ساتھ ہے۔ جو گستاخ ہوگا وہ کسی نسل کا ہو، کسی طبقہ کا ہو، میں نے کل بھی اس کا راستہ روکا، آئندہ بھی اس کا راستہ روک کر کے دکھاؤں گا۔ اور تم اس ملک کے حالات کو خراب کرنے کے لیے پارا چنار میں، قرم ایجنسی میں آج 6واں دن ہے، وہاں جنگ ہو رہی ہے، جنگ ہیں ادھر بھی ادھر بھی، خون بہ رہا ہے۔ ملک کی سلامتی کے اداروں کے ذمہ داروں کہاں سوئے ہوئے ہو تم؟ کب جاگو گے؟ جب وہ آگ لگی ہوئی آگے پھیل جائے گی پھر آپ کے لیے پریشانیاں آئیں گی۔ ہم آپ کو وقت کے اوپر متنبع کر رہے ہیں۔ اگر پورے ملک کا اہل سنت اس عنوان پہ بیدار ہو کر کے مشتعل ہو گیا، بتلاؤ پھر کیا بنے گا اس ملک کا۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس ملک کے خلاف ہونے والی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ میں انہیں کہنا چاہتا ہوں، نبی کے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے قادیانیوں، اصحاب پیغمبر کی ناموس پہ ڈالنے والے گستاخوں اور گستاخیاں کر کے پاکستان کے حالات کو خراب کرنے والوں، تمہارا سب کا راستہ بھی روکیں گے، مقابلہ بھی کریں گے، ختم نبوت کے ڈاکہ کا بھی مقابلہ کیا جائے گا، صحابہ کے گناہ کا بھی مقابلہ کیا جائے گا، اور پاکستان کے دشمن کا راستہ بھی روکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی اور ناصر۔